بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر 2-3 موضوع آپ سے ڈسکس کرنے تھے۔ پہلا موضوع ہے وہ شخص جو بیلجیم، جرمنی اور ہالینڈ سے تعلیم لے کر آیا لیکن اسے پاکستان میں نوکری نہ ملی اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے کہ سی سی ٹی وی آج کل دنیا میں آپ جانتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں کہ جس شخص نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے نا اسی نے 9 مئی کرایا ہے۔ اس پہ ڈسکس کریں گے، آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بھی سناؤں گا۔ تیسرے نمبر پہ ایک ماسی ویڑا چل رہا ہے پیپلز پارٹی میں کہ پیپلز پارٹی کا جو صدر ہے یا چیئرمین وہ کون ہو۔ بہرحال ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق تو نہیں پڑتا، پر علامتی طور پہ۔ اور آخر میں بات کریں گے، آج آپ کو بتاؤں گا حیران کن واقعہ کہ دوسری جنگ عظیم کا سبب کون تھا اور ہیروشیما پر ایٹم بم اور ناگاساکی پر کس نے گروائے تھے، یہ آج آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے ہم عمران خان کے بیان کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ جس شخص نے بھی سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے اس دن کور کمانڈر ہاؤس کی اور وہ لاہور کی سڑکوں کی، تو اسی نے 9 مئی کرایا ہے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، شیشے توڑ کے، دروازے توڑ کے، آپ کو یاد ہوگا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو ایک قصہ سناؤں گا، قومیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ روس میں جب انقلاب آیا نا، تو زار خاندان کی حکومت تھی۔ نیٹ فلکس پہ مووی پڑی ہے، بڑی خوبصورت ہے یہ زار خاندان کے بارے میں۔ خاندان کا نام تھا جس طرح مغل، منگول، اس طرح زار۔ ان کو بڑی بے دردی سے انقلابیوں نے قتل کر دیا۔ انقلاب آ گیا لینن کی قیادت میں اور جوزف سٹالن، پھر ٹروٹسکی، یہ بہت سارے لیڈر تھے۔ زار کے پورے خاندان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ میں نے بتایا نیٹ فلکس پہ مووی پڑی ہے، اگر آپ انجوائے کرنا چاہیں نا، 8 قصے ہیں، بڑی مزیدار مووی ہے۔ تو بہرحال پھر ان کو جو ہے نا وہ دفنا دیا گیا، کوئی پتہ نہ چلا۔ پھر روس آگے نکل گیا سارا۔ سالوں بعد وہ اس آس پاس کے علاقے سے نہ باقیات ملی۔ واقعہ غور سے سننا ہے۔ اس پہ شک تھا کہ یہ زار خاندان ہے۔ 3-4 جو ہے نا میرا خیال ہے بچیاں تھیں، ملکہ تھی، بادشاہ تھا، کہ جی یہ زار خاندان کی باقیات ہیں جن کو انقلابیوں نے قتل کیا تھا۔ اب ترقی ہو گئی تھی، ڈی این اے سو، تو انہوں نے کہا جی کہ اب اس کا میچ کس کے ساتھ کریں۔ شاہی خاندان تھا، پہچانے کیسے کہ یہ زار ہے؟ تو برطانیہ سے پرنس فلپس، آپ کو یاد ہوگا ملکہ الزبتھ کے خاوند تھے، دونوں فوت ہو گئے ہیں۔ پرنس فلپس کو بلوایا گیا کہ یہ رائل بلڈ لائن ہے، سمجھ رہے ہیں بات، شاہی جو ہے نا خون۔ فلپس کو بلوایا گیا، فلپس کا کیا لیا گیا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ بہرحال فلپس کا جو بھی لیا گیا وہ زار خاندان کے ساتھ میچ کر گیا اور ثابت ہوا کہ یہ باقیات زار خاندان کی ہیں۔ میں نے بتایا نیٹ فلکس پہ مووی پڑی ہے، لیکن نیت ہونی چاہیے۔ نیت اتنا بڑا واقعہ، اور پھر یہ تو زار کا واقعہ تھا نا،
زار کا، یعنی انگلینڈ، رشیا، شاہی فیملیز. یہاں پہ گلی میں ایک واقعہ ہوا، اور واقعہ یہ ہوا کہ صبح صبح ایک نوجوان خاتون سے، یہ تو عام ہے، دو لڑکوں نے بائکس پہ پہلے پسٹل دکھایا، اس کو خوفزدہ کیا، اور پھر پرس چھین کے بھاگ گئے. سمپل. جہاں سے لڑکی سے پرس چھینا گیا نا، اس سے اگلے گھر میں کیمرہ لگا ہوا تھا. ان سے ریکویسٹ کی گئی، انہوں نے کہا جی بالکل. انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج نکال دی. آپ اللہ پہ یقین کریں، سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر گئے مغرب کے بعد تھانے میں. انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی نا، جو ہی انہوں نے کہا فلاں بندے ہیں. مغرب کے بعد گئے، 10:30 یا 11 بجے رات کو گاڑیاں 2-3 موبائل لے کر سیدھے ان کے گھر. وہ دروازہ نہ کھولیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی باہر نکلیں ورنہ فائر. جس طرح پولیس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اونچی اونچی آواز میں گالیاں شالیاں، محلے کے لوگ نکل آئے. 15-20 منٹ بعد انہوں نے دروازہ کھولا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا. وہ صرف موبائل ریکور ہوا، وہ پرس میں کچھ پیسے بھی تھے، یہ وہ. بہرحال مطلب کیا ہے بات کا، یہ آج کل کون سا یہ مشکل ہے، یہ کون سا مشکل ہے یہ اس کو پکڑنا یا پتہ کرنا کہ کون لوگ تھے، کس نے کروائے. سی سی ٹی وی فوٹیج، میں نے آپ کو زار کا واقعہ بتایا، قومیں اس طرح کرتی ہیں. تو خان صاحب نے کہا جس نے بھی چرائی ہے، محمود نیازی نے چرائی ہے، زید نے چرائی ہے، بکر نے چرائی ہے. اور سمپل سی بات، ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہو گئی. پھر کہتے ہیں جی کہ آئینی حدود میں رہیں. اب یعنی کس طرح آئینی حدود میں رہیں؟ یہاں پہ کوئی آئینی حدود میں ہے؟ یعنی جب آپ نہر میں اتریں گے تو گیلے تو ہوں گے. آپ یہ سارا کچھ مینیپولیٹ کر رہے ہیں تو پھر کس طرح باتیں نہیں ہوں گی. ایک جوان بندہ تقریباً 40 سال کا تھا، اس کو سپریم کورٹ نے 8 کے 9 مہینے بعد ضمانت دی، یہ 9 مئی والے ڈرامے سے. آپ یقین کریں کہ وہ بندہ گھر آیا، ٹھیک ہے جی، 8 یا 10 دن اس نے گزارے، 8 یا 10 دن وہ فوت ہو گیا بغیر کسی وجہ کے. یعنی اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا تھا نا، اتنا کچھ 8 مہینوں میں، کہ وہ 8 یا 10 دن بعد فوت ہو گیا. اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اس مکروہ سیاست کے پیچھے، اس مکروہ ڈرامے کے پیچھے جو کچھ معصوم لوگوں کے ساتھ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. پھر ایسی بیماری لگتی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مشرف کی نا وہ جو کوریڈور تھا کمرے کا، اس میں بھی بدبو کی وجہ سے نہیں جایا جاتا تھا. کوریڈور میں اتنی بدبو تھی، ابھی زندہ تھا. تو جس نے چھپائی ہے سی سی ٹی وی اسی نے کرایا ہے. آپ جو ٹی ویوں پہ آپ نے جو کرنا ہے کروائیں. اداکاراؤں کو لے جاتے ہیں وہ مذمت کریں، فنکاروں کو لے جاتے ہیں، کھلاڑیوں کو لے جاتے ہیں، لے جائیں کروائیں مذمت. ظاہر ہے آپ ڈاڈے ہیں، ڈاڈے نے بنے ڈنگے ہونے، ہمیں پتہ ہے پینڈو ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ڈاڈے نے بنے ڈنگے ہونے. بہرحال جس نے چرائی ہے جی، ایک ماسی ویڑا چل رہا ہے. ماسی ویڑا آپ سمجھتے ہوں گے، انا ونڈے ریوڑیاں تے موڑ موڑ اپنے کو آپ تو سمجھتے ہوں گے. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی چیئرمین ہے نا یا صدر ہے، وہ میری بہن ہو، فریال تالپور. اور بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی، یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو صدر ہے یا چیئرمین ہے، کچھ بھی ہے، چیئر پرسن ہے، وہ آصفہ زرداری ہو. باپ کہتا ہے میری بہن ہو، یعنی اس کو اولاد تے اعتبار کو نہیں. بیٹا کہتا ہے میری بہن ہو، یعنی بیٹے کو پیو تے اعتبار کو نہیں.
ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ قمر زمان کیرا نے گھیسیاں کار کے سارا پچھواڑا چھلوا لیا. اس کے علاوہ راجہ پرویز اشرف کان پکڑ کے شکلی مرغیاں اور تھی گئی. اور فرت اللہ بابر وہ خوش آمداں کار کے چاپلوسیاں کار کے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سیالکوٹ والا جو انہی کا وکیل ہے پیدا ہوا ہے تو انہی کی وکالت کر رہا ہے. وہ پتہ نہیں کیا نام ہے چیئرمین سینٹ بھی فاروق ایچ نائک. یہ خواجہ آصف کا پتہ نہیں سالہ یا بہنوئی ہے. وہ انہی کے لیے پیدا ہوا ہے. اس کو خدا نے ایسی اس کو پھٹکار دی ہے. کوئی اس نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کا وکیل ہے. پیپلز پارٹی جو بھی کرے وہ زرداری کا وکیل ہے. وہ موجود ہے. باقی اور آپ نام لے لیں جن کی عمریں گزر گئیں, جنہوں نے جیلیں کاٹیں, جو ہے نا وہ لاٹھیاں کھائیں 30 سال 20 سال. یہ جمہوریت ہے ان کی. لاہور کا خاندان. ایک اور بھی لطیفہ سنتے جائیں. گندم سکینڈل پر نواز شریف نے شہباز شریف کو طلب کر لیا. اب ہنسے ہی نہیں ہے, میں نے اتنا مزیدار لطیفہ سنایا ہے. پھر یہ ہمارا ادھر چے لکھا ہوا ہے ماتھے پہ. اتنے یار گئے گزرے ہم نہیں ہیں جتنے یہ سمجھتے ہیں. اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. اب خاص کر یہ اینڈرائڈ کی وجہ سے یا اخبارات یا الیکٹرانک یا صحافی جو وی لاگرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, جن کو یہ حقارت سے کہتے ہیں وی لاگرز یوٹیوبرز, حقارت سے, وہ 10 منٹ بعد, میرا تو خیر تھوڑا ڈیفرنٹ شعبہ ہے, وہ 10 منٹ بعد رپورٹ کر دیتے ہیں. رات کو تھانہ کھاریاں پہ اٹیک ہوا ہے اور خواجہ سراؤں نے اٹیک کیا ہے. ایک اور لطیفہ سنو. اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک چھترول کی ہے پولیس کی میرا خیال ہے پریکٹس ہو گئی ہے چھترول نہیں, پہلے بھاول نہ گورتے ہونے تھے. پولیس کہتی ہے کہ ہم نے موٹر سائیکل والے کو روکا, ایک خواجہ سرا تھا اور ایک اس کا دوست تھا, انہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور ہم انہیں تھانے لے آئے. خواجہ سرا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی. ظاہر ہے ویسے بھی پاکستانی معاشرے میں یقین کریں کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں کیوں خواہ مخواہ لافنگ سٹاک سمجھا جاتا ہے, خواہ مخواہ چھیڑا جاتا ہے. تو وہاں پہ پھر جی پہنچ گئے خواجہ سرا اور انہوں نے کپڑے اتارنا شروع کر دیے کہ آپ جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں تسلی سے. پولیس والوں کو انہوں نے باہر نکال دیا, فرنیچر باہر پھینک دیا. کئی پولیس والے زخمی بھی ہوئے, خواجہ سرا بھی زخمی ہوئے. تو یہ واقعہ اس لیے بھی میں نے کہا جو پی ٹی آئی کی قیادت باہر کھڑپینچ بنی ہوئی ہے نا, سمجھ گئے ہوں گے, ان کے لیے بھی میں نے کہا ایک سبق پوشیدہ ہے کہ وہ جو ریشم تھی نا, ان کا جو لیڈر تھا یا تھی ریشم, اس نے آ کر جو ہے وہ سارے معاملات کو, تو میں نے کہا ان کو بھی بتا دوں یہ جو باہر جو ہے نا بڑکے مارتے پھر رہے ہیں, باہر نکلنے کو جو ہے نا وہ ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. میں خدا نہ خاصہ کسی نہ حملے کی بات کر رہا ہوں نہ توڑ پھوڑ کی بات کر رہا ہوں, میں احتجاج کی بات کر رہا ہوں کہ ان سے 1000 گنا بہتر وہ تھے جو اپنے جو ہے نا وہ ساتھیوں کو لے گئے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی کی آپ لوگوں نے تھانے میں بند کر کے. تو بہرحال یہ بھی لطیفہ آپ کو سنانا تھا. اور وہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں, زرداری کہتا ہے میری بہن ہو اور بلاول کہتا ہے میری بہن ہو. اس میں سوال یہ ہے کہ آپ کا اور میرا کچھ لینا دینا, عوام کا کچھ لینا دینا اور میڈیا کا اس کو ڈسکس کرنا. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس پورے سسٹم کو سٹڈی کریں نا, پورے سسٹم کو. میری انہوں نے کوئی گائے چوری نہیں کی کہ آپ کہیں کہ جو ہے نا وہ محمود نیازی روزانہ آ کے بک شروع کر دیتا. میری انہوں نے گائے چوری نہیں کی. میں مزدور آدمی ہوں, مزدوری کرتا ہوں, یہاں بھی مزدوری کرتا ہوں, ویسے بھی مزدوری کرتا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے میری انہوں نے گائے چوری. میں صرف کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, اس سے پہلے والے وی لاگ میں بتایا نا کہ انڈیا کے ریزرو $600 ارب ہیں اور ان کے $8 ارب ہیں, اس میں سے $6 ارب ادھار کے ہیں. کہ یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں, صرف اس بات کا جواب آپ دے دیں.
مجھے پکا پکا جواب دے دیں کہ یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. گندم سکینڈل پہ نواز شریف نے شہباز شریف کو طلب کر لیا. دیکھو ڈرامے. وہ دوسری ٹک ٹاکر وہ آج ڈاکٹر کا کوٹ پہن کے اصل میں تو بیچاری نہیں بن سکی، حالانکہ اس کے باپ نے اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کیا تھا. اس کو میرا خیال ہے داخلہ مل گیا تھا یا نہیں ملا تھا میرا خیال ہے. وہ جسٹس ناصرت جاوید اقبال بتا رہی تھی کہ پھر پرنسپل کو اس کے باپ نے فارغ کر دیا کہ اس کی بیٹی کو میرٹ سے ہٹ کے داخلہ نہیں ملا میڈیکل میں. یہ میڈم ٹک ٹاکر یہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. آج بہرحال وہ کوٹ پہن کر سفید کوٹ پہن کر وہ ڈاکٹر بن گئی. وہ پھر رہی تھی. یار ان نمونوں کو یہ نہیں پتا کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، جو حکمران ہوتا ہے وہ اس کا ویژن ہوتا ہے. وہی ان لوگوں کے گھر دوائیاں دے رہی ہے، ڈاکٹر بنی ہوئی ہے، تندور تے کھلیے. اب میں آپ کو صرف ایک ٹھوس دلیل دوں گا. صحت کارڈ کیسی چیز تھا؟ KPK میں جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے. پھر نہ کوئی اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی، نہ کچھ، لوگ آشش کر اٹھے. یہ ویژن ہوتا ہے کہ لوگوں کو جی صحت انشورنس دے. یہ ٹک ٹاک تو آئی تو کوٹ پائیت یا چٹا. بہرحال اس کو نا ایک وہ کیونکہ انکلز کی پیاری ہے، ایک بڑا بہترین کھیلن کو مانگے چاند صوبہ ہاتھ آ گیا، اس میں وہ اپنے سارے شوق پورے کرے. پہلے اس نے گندم کاٹی، پھر وہ پولیس والی بن گئی. ہوں وہ ہم چھوٹے تھے نا، پولیس چور سپاہی کھیلتے تھے یا کبھی کوئی سی گیم، تو اب وہ ڈاکٹرات بن گئی ہے، کالکیش بڑھنی ہے. تو بہرحال اس کا نہیں پتا. تو بہرحال وہ جو ہے نا ادھر باپ اور بیٹا کہ میری بہن صدر ہو، وہ کہتا ہے میری بہن صدر ہو، ماسی ویڑا سمیولا ٹو کلیمولا، کلیمولا ٹو سمیولا، سمیولا ٹو کلیمولا. ہم جب کالج میں تھے تو بڑی زبردست ٹیم تھی. یہ دو بھائی تھے اور بڑی پاسنگ کرتے تھے اور یہی کہتا تھا کمنٹیٹر، سمیولا ٹو کلیمولا، کلیمولا ٹو سمیولا. ادھر بھی خاندان کے اندر اے بھی جی ہے نا مڑ مڑ اپنے کو. ہاں آپ کو جو خاص بات بتانی تھی وہ یہ کہ جو دوسری جنگ عظیم تھی نا، ایڈولف ہٹلر ہو گئے، امریکہ ہو گیا، جوزف اسٹالن ہو گئے، یہ سارا کچھ اس کے جو ذمہ دار تھے آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے انکشاف کر رہا ہوں. آپ مجھے داد دیجئے گا، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا، مجھے پورا یقین ہے میرے ویورز کو جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں. چیلنج ہے، اس جنگ عظیم کے جو ذمہ دار تھے وہ عمران خان تھے. نہیں پتہ تھا نا؟ آگے سنو. اگست میں ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا امریکہ نے. جاپان کا شہر تھا ہیروشیما. اس کے پیچھے کون تھا؟ نہیں پتہ نا؟ عمران خان. 3 دن یا 4 دن بعد ناگاساکی پہ دوسرا شہر جاپان کا امریکہ نے ایٹم بم، میرا خیال ہے فیٹ بوائے یا بیڈ بوائے نام تھا بم کا، وہ گرایا. اس کا ذمہ دار کون تھا پتہ ہے؟ نہیں پتہ. عمران خان. اب یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ گندم سکینڈل صبح بھی بتایا، اربوں ٹکار گئے، یہ اربوں. PDM 1 اس کے کھرے ساگ ڈار کی طرف بھی جا رہا ہے، کاکڑ کا کت خانہ اور یہ PDM 2، یہ تینوں حکومتیں انہوں نے گندم امپورٹ کروائی اور وہ مختلف جیبوں میں چلی گئی. کمیشن اربوں روپیہ، بقول صابر شاکر اربوں روپیہ، کیونکہ قیمت ڈالرز میں پے کی گئی نا. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. 1 ارب ڈالر جو پے کیا گیا ہے، 1 ارب ڈالر کے روپیز کتنے بنیں گے؟ آج کل ہم موٹا حساب لگاتے ہیں 275 276 فلوٹ کر رہا ہے ڈالر. تو آپ 1 ارب ڈالر کو 276 سے ملٹیپلائی کر لیں، یا ضرب دے دیں، پیسے نکل آئیں گے. کتنے پیسے بنتے ہیں 1 ارب ڈالر؟ تو وہ احسن اقبال، وہ جو پرانے لنڈنی گانڈ کھولو نا، اسے جی جرسی نکلنی ہے جنہیں احسن اقبال نہ منہ ہے، یہ رستو ہے نون لیگ کا سب سے لائق آدمی ہے. اس نے کہا کہ یہ جو گندم کا بحران ہے نا، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں، چونکہ نیادی ہوں نا اور خان کا گرائی ہوں، میرا حلقہ ہے، یعنی خان صاحب کا حلقہ ہے میرے والا. ایک نائی پدیشانی ذمہ داری اگر خان تے پادتی رہنا، پھر سارے نیادی رگڑے سن کہ ساری پدیشانہ ذمہ دار عمران خان ہے.
मैं उस दिन तो डरना और मैं भी उसमें आ जाऊंगा। यानी वो शेर मारा गया गांव में तो सब पे केस हो गया, तो हाथी ये वो, तो चूहा भी साथ अकड़ के जा रहा था मुच्छा निकाल के मेरे। और तो किसी ने पूछा, उसने कहा जी 302 हो गया उनके करा चूहे आखा है। मैं तो उस दिन तो डरना, मेरे तरह थी 302। फिर मैं भी अकड़ के जा भाई मैं न्यादियां खान साहब की वजह तो मेरे ते ही केस हो गया है। इपदेशा न पा देन खान ते। खान तो आपको पता है वैदी तरह शौकीन मिजाज आदमी है मेरे और रोमांटिक के। मैं तो खैर एक शादी की थी, खान साहब त्रै खड़काइयां, शौकीन आदमी ना खान साहब, खूबसूरती पसंद करे ना, अच्छी गल है। ते खान साहब ते ना पा देन। बहरहाल उस आखा जी कि गंदम ने तमाम बहरान ना जिम्मेदार वो इमरान खान है। और आज तो आपको ऐसे शख्स की कहानी सुनवावनी है कि तुम रोवो हंसो जो मर्जी करो, क्योंकि एक शेर उस शख्स खुद लिखा है, एक शेर उसने खुद लिखा है। पूरी जिंदगी उस यूसुफ जई पठान की आपके सामने पूरी जिंदगी आ जाएगी। सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा और उनका अपना लिखा हुआ शेर क्या है मुलाहिजा करें। उम्मीद है हमेशा की तरह दिलचस्पी लेंगे और हमेशा की तरह कमेंट्स करेंगे। और आप ये भी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, ये दरख्वास्त है कि आपने नीचे लाजमी मगफरत की दुआ लिखनी है। वन एंड ओनली माय फेवरेट डॉक्टर ए.के. खान, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर ए.के. खान। अब्दुल कदीर खान ने शायरी भी की, पूरी जिंदगी उन्होंने समो दी। अब सुनना है। गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम जरीफ मगर कूफियों में गुजरी। हाय 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 हाय, सितम जरीफ मगर कूफियों में गुजरी। यही हाल खान का है। वो यूसुफ जई पठान थे, ये न्यारी पठान है। तो दोबारा यार प्लीज माइंड न कीजिएगा। गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, उनका अपना शेर है। सितम जरीफ मगर कूफियों में गुजरी है, दिल हुसैन के साथ तलवारें यजीद के साथ। समझ गए? आगे सुने। सुहेल बड़ाइच, अब ये सुनना है जरा। सुहेल बड़ाइच डॉक्टर ए.के. खान का इंटरव्यू लेने उनकी रहायशगाह पहुंचे तो सिक्योरिटी एहलकारों ने कैमरे अंदर ले जाने से मना कर दिया कूफियों में। बिलाखिर अभी आगे सुने। बिलाखिर डॉक्टर खान ने फैसला किया कि कोहसार मार्केट में जाकर बैठ जाते हैं, ढाबे पे, होटल पे। कोहसार मार्केट वैसे भी आपने नहीं देखी होगी, बहुत बड़ी जगह है, वहां पे इंटरव्यू ले लें। हुण सुना है जरा, इस मुल्क की खिदमत करो तो पहले सोच घनाए। उसके बाद जी कोहसार मार्केट में यहां होटल मालकान ने उनको बिठाने से इनकार कर दिया। सितम जरीफ मगर कूफियों में गुजरी। ठीक है जी, आगे सुनो। फुटपाथ पर बैठकर इंटरव्यू दिया। मेरे शॉर्ट्स वाले जो सेक्शन है ना, शॉर्ट्स वाला, मेरा चैनल निकालें, उस पे शॉर्ट्स का पोर्शन निकालें। ये इंटरव्यू मौजूद है फुटपाथ पे। जिसने भी देखना है, मैंने उस पे शॉर्ट बनाया है। डॉक्टर साहब के चप्पल देखने हैं, डॉक्टर साहब जिस तरह फुटपाथ पे बैठे हैं, साथ सुहेल बड़ाइच बैठा है। आपने शॉर्ट्स के पोर्शन में जाके, या मैं लिंक भी डाल दूंगा, वो आपने देखना है डॉक्टर साहब किस तरह बैठे हैं फुटपाथ पे। फुटपाथ पर बैठकर इंटरव्यू दिया। ए.के. खान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ मेरी तरह महाजुर था। सवाल सुनिएगा। तालीमी काबिलियत भी मुझसे कम थी, लेकिन आज 60-70 करोड़ बल्कि 1 अरब की प्रॉपर्टी है। सवाल तो जेन्युइन है। मेरे पास 1 करोड़ की भी जायदाद नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा मैंने 1 पाई की कभी करप्शन नहीं की, अगर की
تو میں مری ہوئی ماں کا گوشت کھاؤں، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ آزادی کے 5 سال بعد A.K. خان اپنے والدین کے حکم پر پاکستان روانہ ہوئے۔ اب کہانی سٹارٹ ہوتی ہے۔ ماں باپ نے حکم دیا کہ اگر تم نے کچھ بننا ہے تو پاکستان چلے جاؤ، ہماری عمر بیت گئی لہذا اب ہم نہیں آ سکتے، ہم یہی ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کو لفٹ نہیں کراتے، تم پاکستان چلے جاؤ، ادارے یاد ہے، پاکستان چلے جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر A.K. خان کے مطابق 1952 میں جب وہ 16 برس کے تھے، انہوں نے اپنے بکسے میں چند کپڑے اور چند کتابیں ڈالی، بذریعہ ٹرین پاکستان کی جانب روانہ ہوئے۔ ٹرین کے دوران، سفر کے دوران پولیس والوں نے جو توہین آمیز سلوک کیا انڈینز نے، میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ تب میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ جناح نے پاکستان کیوں بنایا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں A.K. خان نے بیلجیم، جرمنی اور ہالینڈ کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی۔ اب یہ بات سننی ہے، انہوں نے ڈاکٹریٹ کے مقالے جرمن زبان میں لکھے، PhD کے جرمن زبان میں، MSc میتھس بھی تھے۔ ایک دن جب خط ڈالنے آئے تو یہاں پوسٹ آفس میں ان کی ملاقات ایک ڈچ خاتون، ڈچ میں نہیں ہالینڈ کی، ہنی سے ہوئی۔ ہنی، دونوں کی پہلے دوستی ہوئی، پھر دونوں کو محبت ہوئی۔ ڈاکٹر A.K. خان کے سامنے ہنی نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ دونوں کا نکاح ہالینڈ کے سفارت خانے میں ہوا، اور نکاح کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ قدرت اللہ شہاب صاحب، شہاب نامہ والے، میں اکثر نام لیتا ہوں، وہ ان کے نکاح کے گواہ تھے، شہاب صاحب۔ اس کے بعد جی ان کی 2 بیٹیاں، دینا خان، عائشہ خان۔ ڈاکٹر صاحب کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کا۔ جب تعلیم حاصل کر کے لوٹے تو سٹیل ملز پاکستان نے نوکری دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی اصل جرنیلوں کو نوکریاں دینے تو ہم بادشاہ کے لیے آ گئے ہو، اتنے پڑھے لکھے، کسی وزیر نہ روکا لے آؤ، یعنی اس نہ جڑا ہے نا جی سندھ نے کسی ان پڑھ جاہل سراج درانی جیسے سور نہ روکا لے آؤ تو نوکری دساں جی کتنے، چلو بھجو تو ہم نے کوئی جرنیل ریٹائر تھی اس کو نوکری دساں تو کتنے آ گئے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کیا انہوں نے، انکار کر دیا۔ جب کہیں بھی جاب نہ ملی تو ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم آ گئے۔ اب وہاں دیکھیں کون سی نوکری ملی، یہاں جو ہے وہ ایک فرم میں یورینیم افسردگی انریچمنٹ پر کام شروع کر دیا۔ ادھر سب نے بھگا دیا، ادھر سیدھا یورینیم افسردگی، سمجھتے ہوں گے میرے معزز ناظرین کے اس کا کیا مطلب ہے۔ یورینیم انریچمنٹ پہ کام شروع کیا۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا، آپ جانتے ہیں۔ اس کے چند سال بعد انڈین ایٹمی دھماکے کر دیے، ٹھیک ہے جی۔ ان دنوں اپنی بیوی سے کہتے، ڈاکٹر صاحب سننے والا فکر ہے، میرا ملک مجھے کب قبول کرے گا، فکرے کی درد کاٹ محسوس کریں، قوم کو میری ضرورت ہے لیکن یہاں کے حکمران اندھے ہیں۔ وہی سٹوری۔ ایک دن بھٹو صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ بھٹو صاحب نے ان سے پوچھا، مسٹر خان مجھے صاف صاف اور سچ سچ بتائیں کہ ایٹم بم آپ تیار کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر A.K. خان نے جواب دیا، کیوں نہیں، ایٹم بم کیا مسئلہ ہے، یورینیم انریچمنٹ پہ وہ پہلے کام کر رہے تھے، یہ کیڑا مسئلہ ہے بم بڑھانا۔ بھٹو صاحب نے جذباتی انداز میں میز پر مکہ مارا اور کہا، I will see the Hindu bastards now۔ یہ بھٹو صاحب نے کہا۔ باہر جو تنخواہ اس وقت لے رہے تھے وہ تھی جی $2500، جو اس وقت کے مطابق پاکستانی 30,000 بنتے تھے، 30,000۔ انہوں نے کسی نے بھی نوکری نہیں دی تھی، لیکن جب پاکستان میں نوکری مل گئی، بھٹو صاحب وہ سارا کوہوٹا $2500 ماہانہ تنخواہ طے ہوئی، 2500 A.K. خان کی۔ پاکستان نے یورینیم کی
अफसुर्दगी इनरिचमेंट में कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह के हुक्म से कहूटा प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पिंडी से बाहर एक जंगल था, मुझे भुट्टो साहब ले गए और उन्होंने कहा कि जी ये थे कैंप कर रहे हो, बिल्कुल जंगल, सूर गीदड़ कहते हैं ये थे कैंप कर रहे हो जंगल। कूटा, आप तो खैर कूटा आपने देखा होगा कि यहाँ पे शुरू कर दें। भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि ये सारी जगह पे शुरू कर दें। 1984 तक एटम बम बना लिया था, 1984। क्रेडिट कौन लेता फिर रहा है। 10 दिसंबर 1984 को जनरल जिया को खत लिखकर बता दिया ऑफिशियली, तो जनरल ने पास बुलाया और सामने आते ही गले लगा लिया। जनरल जिया ने 28 मई 1998 बलोचिस्तान चागी के मकाम पर 6 कामयाब तजर्बात किए। तजर्बे हुए 98 में, बनने की रिपोर्ट कब दी? 1984 में जिया को। यूं पाकिस्तान जोरी ताकत बन गया। ए.के. खान के मुताबिक हमारे जोरी हथियार इतने पावरफुल हैं कि 10 मिनट में इंडिया का हर बड़ा शहर उड़ा सकते हैं। 10 मिनट में। मोहसिन पाकिस्तान का जवाल उस वक्त शुरू हुआ, अमरीकी आ गए। 2001 में अमरीकी दबाव पर कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की सरबराही से हटा दिया गया और बहाना बनाया गया कि आपको मुशीर बनाया जा रहा है। जब मीर जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आजम बने तब भी आप मुशीर रहे। ए.के. खान पर इल्जाम लगा, अब ये सुने, कि ईरान, शुमाली कोरिया और लीबिया को उन्होंने एटमी टेक्नोलॉजी चोरी से ट्रांसफर की है। ईरान, शुमाली कोरिया, लीबिया। गद्दाफी साहब को बड़ा शौक था वैसे। 2004 में उनके घर में एक तवील अरसे तक नजरबंद कर दिया गया। सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी। नजरबंद कर दिया गया, ठीक हो गया जी। परवेज मुशर्रफ के कहने पर, दबाव पर कि जुर्म का इतराफ करो, इतराफ जुर्म कर लिया, कौम से माफी मांगी। 2008 में ए.के. खान ने कहा था, ये सुनने वाला है, पहले एटमी ताकत बनाकर पाकिस्तान को बचाया, फिर सारा इल्जाम सर पे लेकर अपने फिर पाकिस्तान को बचाया। जिस शख्स ने एटमी टेक्नोलॉजी बेची हो वो फुटपाथ, मैंने कहा यार प्लीज मेरे शॉर्ट्स वाले पोर्शन में चले जाना है, मेन चैनल निकालना है ना, न्यूज व्यूज एंड फन, शॉर्ट्स अलग होता है, शॉर्ट्स पे क्लिक करना है, वहां पे ये इंटरव्यू पड़ा है सुहेल वड़ाइच के साथ। ए.के. खान के जूते देखने हैं, स्पेशली ए.के. खान के कपड़े देखने हैं और जिस तरह वो बैठे हैं वो अंदाज देखना है। मेरी रिक्वेस्ट है शॉर्ट्स पे। उसके बाद जी हॉकी बहुत पसंद थी, मछली का शिकार बहुत करते थे, दोस्तों के साथ पतंग उड़ाते थे और तैराकी करते थे। ये खान साहब के शौक थे। 10 साल की उम्र में महल्ले की मस्जिद में अजान देते और 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करते। 10 साल की उम्र में अजान शुरू की इंडिया में। जुलाई 2012 में सियासी जमात तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान रखी और इनका निशान जो है वो मिसाइल था, लेकिन सियासत के बंदे नहीं थे, सच बात है, उनको वो साइंटिस्ट थे। 2013 के इलेक्शन में मिसाइल के निशान पर इलेक्शन भी लड़ा। डॉक्टर साहब ने नहीं, डॉक्टर साहब ने कहीं इलेक्शन नहीं लड़ा था, उनकी पार्टी ने लड़ा था, मुझे भी अच्छी तरह याद है। इसके अलावा जी डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुशर्रफ ने 6 माह तक मुझे बेटियों और नवासियों से मिलने नहीं दिया। कॉरिडोर में बदबू आनी थी ना यारा। मैंने एक दिन आपको कहा था क़यामत खुद आकर बताएगी, ऐलान करेगी, ऐलान आने से पहले। मैं वैसे राय है मेरी राय है, मेरी राय को आप अहमियत न दें, फजूल आदमी हूं। ऐलान करेगी कि मैं इस वजह से आई हूं, इस वजह से वो बताएगी कि मेरा आना क्यों जरूरी था, वरना ये हमें पता नहीं क्या कर देंगे। तो 6 महीने तक बेटियों का रिश्ता आप जानते होंगे, बेटियों वाले, फिर उनकी बेटियां यानी नवासियों से 6 महीने नहीं मिलने दिया गया। ठीक है जी।
लेकिन कौम की मोहब्बत कभी नहीं भूलूंगा। शुक्र है हम सुरखरू हुए डॉक्टर साहब, कौम की मोहब्बत कभी नहीं भूलूंगा। 27 अप्रैल 1936 को भोपाल की यूसुफ जई पठान फैमिली में पैदा हुए। वैसे खान नहीं लिखा हुआ था, बड़े डाढ़े पठान हैं यूसुफ जई। आप डॉक्टर साहब को ना वो शरीफ बंदा समझते थे, यूसुफ जई पठान थे डॉक्टर साहब। 10 अक्टूबर 2001 को चल बसे। यार वसीयत तो हर कोई पूरी करता है ना, वसीयत। अब वसीयत भी सुने। वो कई मौकों पर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे कि मुझे मरने के बाद कहूटा एटमी प्लांट में दफन कर दिया जाए। क्या जाता ए.के. खान को कहूटा एटमी प्लांट में दफन करके क्या चाहता? नहीं, इधर आम एक कब्रिस्तान है इस्लामाबाद में, ठीक है जी, हम क्या कर सकते हैं। खाने में बिरयानी डॉक्टर साहब, शामी कबाब, कोरमा और पराठे। डॉक्टर मना करते थे लेकिन खुद डॉक्टर थे, ये चीजें बड़ी पसंद थी। न सिर्फ अच्छा खाने का जौक रखते थे बल्कि अच्छा खाना पका भी लेते। और एक और बात, पेंशन, हाय 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 हाय, वो लाजमी शॉट देखना यार मेरे चैनल पे। पेंशन 4,500 रुपए, 4,500। बाद में हुकूमत को तरस आया कि यार कितना बड़ा आदमी है, 19,000 रुपये कर दी गई। हमारे एक टीचर हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, बुजुर्ग हैं गांव में। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि सर आपकी पेंशन क्या है, तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें बता रहा हूं 73,000, 73,000। ये ए.के. खान की पेंशन आपको बता रहा हूं, पहले 4500 और फिर 19,000। मैं एहसान फरामोश और नमक हरामों से नाराज हूं। ये उस इंटरव्यू में भी कहा है जो मैं आपको कह रहा हूं। मैं एहसान फरामोश और नमक हरामों से नाराज हूं। सुबह सुबह उठकर चाय बनाते और घर के तमाम मुलाजमीन को पेश करते। ये हैं डॉक्टर साहब। और शौक था बिल्लियों का, बहुत सारी बिल्लियां वो घर में रखी हुई थी, बड़ी प्यारी प्यारी डॉक्टर साहब ने। लेकिन वीला खत्म करूंगा, वाह वाह लाजमी लिखनी है क्योंकि डॉक्टर साहब का शेर है। गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, गुजर तो गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी। अल्लाह पाक डॉक्टर ए.के. खान को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।